میچ سے پہلے شروع کر لیں یہ پالیٹکس سے؟ پالیٹکس کریں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوں آپ کیا لگا، آپ نے کیا پایا؟ دیکھیں ایک محاورہ ہے جس میں کہتے ہیں کہ اپنا پاور کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹ ایبسولوٹلی. انڈیا جو ہے نا وہ اپ سٹارٹ بیہیو کر رہا ہے اور وہ آج سے نہیں کر رہا. جب سے وہ فائنینشیل جگرناٹ بنے ہیں, I'll take you back to 2002 and 3, وہ جب سچن ٹنڈولکر کو مائک ڈینس تھے کہ انگلینڈ کے ایکس کیپٹن, وہ میچ ریفری تھے آئی سی سی کے, انہوں نے ان کو تنبیہ کی تھی آن پاسبل بال ٹیمپرنگ, اور انہوں نے پروٹیسٹ کر دیا اور انہوں نے ساؤتھ افریقہ بائی لیٹرل سیریز تھی, انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے کرکٹ بورڈ کو جا کے کہا کہ تیسرا ٹیسٹ میں مائک ڈینس کے بغیر کھیلیں گے, اور انہوں نے کھیلا. اور وہ بعد میں آئی سی سی کیونکہ تب اسٹرانگ تھی, انڈیا کے ہولڈ میں نہیں تھی, تو انہوں نے وہ ٹیسٹ میچ کا اسٹیٹس واپس لے لیا. 2008 منکی گیٹ اسکینڈل, ہربھجن سنگھ نے منکی کہہ دیا تھا اینڈریو سائمنڈس کو, اور وہ بہت بڑا ایک بن گیا کنٹروورسی, اور آئی سی سی نے پینلائز کر دیا اس کو, ہربھجن کو. بی سی سی آئی نے تھریٹن کر دیا, اے سی بی ہوتا تھا تب آسٹریلین کرکٹ بورڈ, کہ ہم کبھی آپ کو ٹور نہیں کریں گے اور آپ کے فائنینشیل لاسز ہو جائیں گے, اینڈ دے ہیڈ ٹو ریٹریکٹ, اینڈ آئی سی سی واز کمپیلڈ ٹو ریٹریکٹ. تو یہ تو دو چیزیں ہو گئیں. اب ہوا کیا ہے کہ 76% آف دا ریونیو آف آل کرکٹ اور ارنڈ بائی آئی سی سی comes from India, whether it is advertising revenue, whether it is the title sponsorship generation and whatever. 76% وہ دیتے ہیں. وہ اتنے فائنینشلی اسٹرانگ ہیں کہ جو ایشیا کرکٹ کاؤنسل کا ان کا شیئر بنتا ہے ایز اے فل ٹیسٹ ممبر, وہ بنتا ہے 15%, وہ بھی وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں ایسوسیٹ ممبرس کو. ان جو آئی سی سی ہے اس کی چیئر انڈیا کے پاس ہے, جو ان کا سی ای او ہے وہ انڈین ہے, جو ان کا چیف فائنینشیل آفیسر ہے وہ انڈین ہے, جو ان کا ایونٹ اور کمرشل ڈائریکٹر ہے وہ انڈین ہے, اور جو ان کا ایک اور فائنینشیل ہیڈ ہے, کمرشل ہیڈ ہے, وہ بھی انڈین ہے. اب وہ انفارچونیٹلی یہ انڈیا کی کوئی بدماشی نہیں ہے, یہ ویکنس ہے اس پولرائز کرکٹنگ ورلڈ کی, جہاں پہ انگلینڈ, آسٹریلیا جو اوریجنیٹرز ہیں, ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, یہ جو میجر ٹیسٹ پلینگ نیشنز ہیں, یہ گلٹر از منی, $12 بلین کا برانڈ ہے آئی پی ایل. تو یہ اس کی اٹریکشن میں جو ہے انڈیا کی ہر نانسنس کو لے رہے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ اب جہاں پہ وہ پہنچ گئے ہیں, they are not the custodians of international cricket. They may well have an hegemonic presence in ICC, but at the end of the day, they are not the owners of international cricket. اگر یہ سارے فل ممبر بورڈ, کیونکہ انڈیا کا بھی اتنا ہی پاور ہے ٹیکنیکلی, کیونکہ لیجسلیٹو باڈی آئی سی سی, وہ چلتی ہے انڈیویجول ممبرس کے, فل ممبرس کے ووٹ پہ. تو پاکستان یا آئی لینڈ یا افغانستان کی ایکول ہے انڈیا بھی, لیکن اب وہ کر رہے ہیں بدماشی. لیکن یہ جو کل ہوا ہے یہ بڑا سیریس چیز ہو گئی. ابھی تک آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی تو سیریس ہی ہوا تھا, کیا ایکشن ہو گیا؟ نہیں, وہ ابھی بھی میں بتانے لگا, مجھے گیو می اے منٹ اینڈ ہاف, آپ کو بڑا ایک چیز ریویل کروں گا. دے شوڈ ریئلائز کہ کرکٹ نے ہمیشہ اس سے بھی زیادہ سیریس کرائسس کو آؤٹ لیو کیا ہے. 1902 سے لے کے 1960 تک ویسٹ انڈیز میں چاہے جتنا مرضی فارغ پلیئر ہو, وہ وائٹ ہونا چاہیے تھا کہ کیپٹن, اور اس کے نیچے جائنٹس کھیلتے تھے, وارل, ویلکاٹ, سوبرز, گرفتھ, ہال, کنہائے. سو مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اینڈ سی ایل آر جیمز, ایک بہت بڑے رائٹر تھے, بلیک سوشلسٹ تھے, مارکسسٹ تھے, انہوں نے جو ہے وہ اتنا انفلوئنس کیا کہ بعد میں ایونچولی ڈومیننس ختم ہوئی, بلیک کیپٹن آنے لگ گئے, اور پھر بلیکس نے ڈومینیٹ کی ویسٹ انڈیز کرکٹ کو. اسی میں آپ کو اتنا اسٹرانگ میسج ہے کہ 1933 میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم آسٹریلیا کے ٹور میں گئی, وہاں پہ برٹش کلونیلزم تھا, اور سڈنی میں جو ہے وہ آل وائٹ پالیسی تھی, تو 11 بلیکس تھے اور 7 اس ٹیم میں وائٹس تھے. ان کو ڈفرینٹ ہوٹلز میں ٹھہرایا گیا. لیری کانسٹنٹین, اے گریٹ ویسٹ انڈین آل راؤنڈر ایٹ دیٹ ٹائم, ہی واز آلسو لیگل بیرسٹر تھے, ہی ٹوک ایکسیپشن ٹو دس. باڈی لائن سیریز ہوئی, انگلینڈ آسٹریلیا تباہ ہونے لگا 1932 میں ان کے ریلیشن شپس, کرکٹ بین ہوئی باڈی لائن, اینڈ دے آؤٹ لیفٹ دیٹ. ساؤتھ افریقہ کا گریٹسٹ ایگزامپل ہے, کامن ویلتھ سے 1962 میں ان کو نکال دیا, لیکن آئی سی سی کی ہپوکریسی تھی, ان کو نہیں نکالا, وہ فل ممبر تھے. ٹل انگلینڈ پہ بات آ گئی کہ جو تھے اپنا بیزٹ ڈی اولیورا, ان کے ایک ملٹی ریس پلیئر تھے, وہ ساؤتھ افریقہ میں وائٹ گورنمنٹ تھی, انہوں نے کہا وہ نہیں آئے گا, تو وہاں سے بین ہو گئی تھی ساؤتھ افریقہ کی ممبرشپ, ریسنڈ ہو گئی تھی فرام 1969-70 ٹل 1992 جب نیلسن مینڈیلا آئے تھے. آپ نے میچ فکسنگ کے ٹرموائلس کو, بال ٹیمپرنگ, سب کچھ کو آپ نے آؤٹ لیو کیا. یہ جو کل ہوا ہے, دس از ناٹ اگینسٹ پاکستان,
جو ایشیا کپ اے سی سی کا جو چیئر ہے جو وہ پرسن نہیں ہے, وہ چیئر کی سینکٹیٹی ہے اس آفس کی جو انہوں نے ڈیمین کی ہے. انہوں نے کرکٹ کو ڈیمین کیا ہے. نریندر مودی پرائم منسٹر آف انڈیا جو کہ جلے کٹے سڑے بیٹھے ہوئے آفٹر دیٹ آل واٹ ہیپنڈ آفٹر 10th May, وہ انہوں نے کلاز ہے آئی سی سی کا جس میں ان کا جو آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے اس کے مطابق گورنمنٹ کی پولیٹیکل انٹرونشن نہیں ہو سکتی ان دا گورننس آف آئی سی سی. انہوں نے انٹروین کیا ہے. پولیٹیکل ریشل ریلیجیس بات آپ نہیں کر سکتے, وہ وائلیشن ہے آئی سی سی کوڈز کی. اب سین یہ ہو گیا ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ پریگمیٹکلی, اور وہ کریں گے ڈیفینیٹلی, بہت اچھا سٹانس تھا محسن نقوی کا, ہیٹس آف ٹو ہیم دا وے ہی اسٹوڈ لائک اے مین دیئر, دیٹ واز دا وے, اور صحیح میڈل لے کے آئے. حالانکہ انہوں نے تھریٹن کر دیا انڈیا نے. ان کے بی سی سی آئی کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ نومبر میں جو فل ممبر بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے آئی سی سی کی, وہاں پہ دے آر گوئنگ ٹو ٹیک پاکستان فار اے رائٹ فار ناٹ گیونگ دیم دا میڈالینز اینڈ دا ٹرافی, بٹ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو جسٹیفائی. اگر آئی سی سی ان کو سستے میں چھوڑتا ہے, آپ کو پتہ ہے ان کی پینلٹی کیا بنتی ہے کل کے اوفینس کے بعد؟ کیا بنتی ہے؟ سسپینشن آف دیئر فل آئی سی سی ممبرشپ اینڈ ڈی بارنگ فرام دیم فرام اپیئرنگ ان اینی گلوبل ٹورنامنٹ. جتنا مرضی فائنینشیل کلاؤڈ ہو, اگر یہ نہیں کرے گا آئی سی سی یا ان کو سیویئر پینلٹی نہیں دے گا, وہ بی سی سی آئی کا بھی وائلیشن تھی, وہ گورنمنٹ کی بھی وائلیشن تھی, وہ پلیئر کی بھی وائلیشن تھی. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ اپنے ہی ایکٹ کو اور اپنے ہی کوڈز کو اور اپنے ہی کوڈز آف ایتھکس کو کانٹروین کریں گے. تو پھر پاکستان کو یہ چاہیے ابھی, وچ دے ول ڈو آئی ایم شیور, اچھی طرح تگڑا یہ بنا کے سارے کلازز کے ساتھ آرٹیکلز کے ساتھ لے کے جائیں, پروٹیسٹ لانچ کریں. ان کا جوڈیشل کمشنر ہوتا ہے وہ دیکھے گا, کیونکہ وہاں پہ ہیگمونک پریزنس انڈینز کی ہے, وہ بایس آئے گا آپ کو نظر. لیکن باقی بورڈز کو اب اٹھنا پڑے گا کہ یہ کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ پاکستان اینڈ انڈیا. اور اگر کچھ نہیں ہوتا دین آئی ایم افریڈ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ شوڈ موو ٹو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن لوزیان, اینڈ دے شوڈ ناٹ لیٹ اٹ گو. بٹ مین وائل اگر ہم اچھی ٹیم بھی ہوتے تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا. اب آپ کرکٹ کی سائڈ پہ آ لیں. جو پاکستان کرکٹ ہے, میں آپ کو کہہ کے تھک گیا, ہمیشہ آپ کے پروگرام میں آتا ہوں کہ آج سے 5-10 سال پہلے تک دنیا جو ہے وہ اسکل پہ کھیلتی تھی. آپ بھی اسکل پہ کھیلتے تھے. آپ کے چیئرمین کا میوزیکل چیئر لگا رہتا تھا. یہ آج سے نہیں ڈیزاسٹر شروع ہوا, یہ 10-15 سال ہو گئے ہیں. انفارچونیٹلی جو لوگ رسپانسبل تھے فار ڈسٹرائنگ پاکستان کرکٹ, وہ آج بھی کرکٹ کا حصہ ہیں, اینڈ آپ ری انفورس کرتے ہیں فیلیئرس کو. ہوا کیا ہے کہ ورلڈ کرکٹ مووڈ آن ٹو سائنٹیفک میتھڈس, اینڈ انہوں نے انٹیگریٹ کر لیا سائنس کو, انہوں نے ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ایک بنا لی. آپ لوگ جو ہیں وہ ریزسٹنس ٹو چینج رہے, کیونکہ آپ کے لوگ انسکیور ہیں. کرکٹنگ بیوروکریسی آپ کی جو ناٹ اونلی کرپٹ, میں کرکٹنگ بیوروکریسی کی بات کروں, ناٹ دا ٹاپ لیڈرشپ جو ان کے چلاتے ہیں, irrelevant ہیں وہ لوگ ٹو دا آفیسز. اب یہ انڈسٹری بن گئی سائنٹیفک ہے, وہ آنے نہیں دیتے کیونکہ وہ انسیکیور ہیں, کیونکہ اگر وہ ایکسپوز ہو جائیں گے اگر یہ نئی ٹیکنالوجی آئے گی. تو جب نئی ٹیکنالوجی نہیں آئے گی, اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کی ٹیم ایسوسیٹ ممبرس کی طرح یہی لڑکے بیسٹ ہیں جو کل کھیل رہے تھے. اور آپ کو آسان لفظوں میں یہ کہوں گا, کل انڈیا کی 100% ٹیم نہیں تھی, 60% تھی, لیکن پاکستان اپنا 100% دے رہا تھا. یہی ٹیلنٹ ہے, اور یہ 20% ہے میجر ٹیم کے مقابلے میں. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ دعاؤں پہ نہیں جیت سکتے, اب آپ کو پروگریس کرنا پڑے گا. دیر ہیز ٹو بی اے پیراڈائم شفٹ, اینڈ ہی ہے چیئرمین پی سی بی, ابھی 2 سال ہیں. ہی ہیز ٹو ٹیک ریڈیکل ڈیسیجنز ناؤ. ہی ہیز ٹو فرسٹ ری اسیس اینڈ بلیو کہ ہم لوگوں کا سسٹم ہی خراب ہے. ہم نے جانا لاہور ہے, ٹرن ہم نے پشاور کی طرف کر لیا ہوا ہے. وی ول ناٹ ریچ لاہور. تو ڈیلوژنز میں رہنا چھوڑ دیں. کل کا جو میچ تھا اس میں آپ نے ایک ایسا کیپٹن رکھا ہوا تھا جس کی اپنی جگہ ہی پاکستان ٹیم میں نہیں بنتی T20 کی. ہی شوڈ بی کیپٹ اوے. تو پھر یہ پولیٹیکل ڈیسیژنز ہیں نہیں, ناٹ اونلی انفلوئنس ہے, میرٹ پہ نہیں ہے, یہ بھی تو ٹوٹل ریکلیسنس ہے. آپ نے بابر اعظم کو اور محمد رضوان کو نکال دیا پرسنل بغض میں. میں بڑا اسٹرانگ لفظ یوز کر رہا ہوں. کس کی پرسنل بغض؟ وہ ایکچولی دے ور انیشیلی جو سٹارٹ ہوا تھا, بعد میں تو ان سے پرفارم نہیں ہوا. they were actually resistant to this surrogate advertising sponsorship کیونکہ وہ انلیگل ہے, وہ بیسیکلی گیمبلنگ ویب سائٹس ہیں. تو رضوان نے منع کیا, بابر نے منع کیا. تو اس میں یہ ہوا کہ ایونچولی they were very powerful, they were superstars, they met a very strong man in Pakistan, اور ایونچولی surrogate advertising بین ہو گئی. جب پاکستان میں بین ہوئی کیونکہ it was contravening to the constitution of Pakistan and the religion, تو وہ جب بین ہوئی تو آپ کے بہت سارے میڈیا ہاؤسز, بہت ساری فرینچائزز, ایون پاکستان کرکٹ بورڈ میں بہت سارے لوگوں کی روزی پہ اپنے لات مار دی. Then they actually got together
and they started creating a campaign. اب آپ نے ایک آواز ماری کہ جی وہ irrelevant ہیں ٹو ماڈرن کرکٹ اور وہ بہت سلو کھیلتے ہیں, اسٹرائک ریٹس کا پرابلم ہے. بابر کو جب نکالا اس کا اسٹرائک ریٹ 131 کا تھا. سلمان علی آغا کو جب کیپٹن بنایا تو he came with a strike rate of 82 and then it has risen to 111. سو آپ یہ کر رہے تھے ہپوکریسی. پھر دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کسی کو, میں نے آپ کو اگر ہٹانا ہے تو میں آپ کے ایکویلنٹ یا آپ سے بہتر لے کے ریپلیسمنٹ لاؤں گا تو میں آپ کو ہٹاؤں گا نا. لیکن میں اگر آپ کو ہٹا کے یہ چیز لانی تھی جو سامنے آپ کو نظر آ رہا تھا, آج سے 25 سال پہلے یہ ڈومیسٹک کرکٹ نہ لڑکے کھیلیں جو کل پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اچھا, ان کی اتنا میتھڈ نہیں ہے ان کے پاس کہ کلدیپ یادو کے سامنے یہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے بلائنڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی ٹیکنیک نہیں ہے, اس کو ریڈ نہیں کرتے. اگر مین غلطیاں کیپٹنسی سے کیا ہوئی کل ہوئی؟ اچھا اوکے, ویری کوئکلی. ایک تو یہ غلطی ہوئی کہ آپ 90 پھر کر گئے ہوئے تھے, بہت اچھا سٹارٹ ملا تھا. صاحبزادہ فرحان اور فخر جو ہے وہ سسٹم کے پلیئرز ہیں, تو آپ کو نظر آیا کہ دے بلانگ دیئر, باقی تو بلانگ ہی نہیں کرتے. اچھا, سائم جب آؤٹ ہوا تو لیفٹ آرم اسپنر لگا ہوا تھا, تو آپ کو لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین بھیجنا چاہیے تھا. آپ کو خود اپنے کریڈینشیلز پتہ ہیں کہ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. آپ نے پہلے حارث کو رائٹ ہینڈر کو بھیج دیا, پھر آپ خود آ گئے. ویئر ایز ہم نواز کو بھیجتے یا حسین طلعت کو بھیجتے اس وقت, کیونکہ لیفٹ ہینڈ پہ وہ رنز کرتے, نواز بنتا تھا وہاں پہ. ایک تو یہ بہت بڑا بلنڈر کیا. پھر آپ کلدیپ یادو کو جس طرح کھیلے ہیں, دیٹ از ناٹ دا وے کہ آپ, کیونکہ ریڈ نہیں کر رہے تھے, بلائنڈلی اس کو مار رہے تھے, آپ کلیپس کر گئے. جب آپ کا کلیپس ہو گیا, آپ کو پھر شہین شاہ افریدی اور جو فہیم ہے وہ آپ کو میچ میں واپس لے کے آگے. انہوں نے پاور پلے میں 3 آؤٹ کر دیے کیونکہ انڈیا بہت پریشر میں تھا. پریشر کیا تھا, ان کا کپتان آؤٹ آف فارم, ابھیشیک شرما جلدی آؤٹ ہو گیا, اینڈ سنجو سیمسن آؤٹ آف پلیس بیٹنگ کر رہا تھا. وہ اوپنر ہے, وہ نیچے کر رہا تھا, اور ان کا ہردک پانڈیا نہیں تھا جو کہ ان کی ایک مین سورس ہے. تو وہ آپ نے کیا کیا کہ آپ کو 7واں اوور جو ہے وہ ابرار کو دینا تھا کیونکہ وہ آپ کا مین سٹرائکر ہے مڈل اوورز میں. آپ نے وہ نواز کو دے دیا, 8واں آپ نے ابرار کو دیا. جب ابرار چھایا ہوا تھا, یہ سلو لو سپن وکٹ تھی, تو آپ نے کیا کیا کہ 15واں اوور میں پتہ نہیں کیا ڈیلوژنل ہوئے آپ, یا آپ کو باہر سے حسن کی پرچی آئی, آپ نے حارث روف کو بول دے دیا. حارث روف ایک تو اسکڈی ہے, تیز ہے, دوسرا کل جب ڈیو پڑتی ہے وہاں پہ سیکنڈ اننگز میں تو ویٹ ہوتا ہے, ویٹ میں اسکڈ کرتا ہے بال تو بیٹ پہ آتا ہے. جو انڈین پلیئرز کھیل رہے تھے دونوں, سنجو سیمسن جب آؤٹ بھی ہو گیا تھا تو شیون دوبے اور یہ جو تھا ورما, یہ جب کھیل رہے تھے تو بیسیکلی یہ سسٹم سے آئے ہوئے ہیں, پروسیس ڈریون کرکٹرز ہیں, یہ نئے پرانے نہیں ہوتے. آپ یہ سوچیں کہ انڈیا پچھلے 40 میں سے 37 T20 جیتا ہے. نومبر 2022 سے لے کے آج تک ایشیا کپ میں اور آئی سی سی کے ٹورنامنٹ میں کوئی میچ نہیں ہارا, ناٹ ایون اے میچ, ٹورنامنٹ ایٹ اپارٹ. سو آپ نے کیا کیا, آپ حارث کو لے کے آگے, انہوں نے اپرچونیٹی کو پک کیا, انہوں نے 15 رنز کر کے میچ سائڈ پہ کیا. پھر آپ نے ایک اور بلنڈر کیا آپ کے کیپٹن نے, جہاں سے آؤٹ کیا تھا ابرار نے, جہاں سے 3 اوورز کیے تھے, سنجو کو آؤٹ کیا تھا, آپ نے دوسرے اینڈ سے اس کو لے آئے, آپ نے اینڈ ہی چینج کر دیا, ادھر اس کو چھکا لگ گیا. اس کے بعد جب 2 لیفٹ ہینڈرز کھیل رہے تھے, اگلے 2 بھی لیفٹ ہینڈرز آنے تھے, تو آپ خود آف اسپنر ہیں, آپ ڈرے ہوئے تھے, آپ نے آف اسپن ہی نہیں کی, تو یو ڈیڈ ناٹ بول یور سیلف آؤٹ آف سیلفشنس. یار اگر آپ یہ ڈیسیجن لے لیتے تو یہ ڈیسیجن ٹھیک ہوتا. میکسیمم کیا ہوتا, آپ کو مار لگ جاتی, آپ میچ ہار جاتے, بٹ ڈیسیجن ٹھیک ہوتا. تو یہ ایک آپ کی کیپٹنسی بلنڈر تھا.